تصویر اور تاثر کے معزز ساتھیوں کو جاذب کا سلام۔ گزارش یہ ہے کہ آج ہم ایک انتہائی خوبصورت اور ایک کمپلیکس ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضری خدمت ہے۔ مجھے جو بیک فیڈ کیا جاتا ہے اس میں بہت سارے کویشچن ہوتے ہیں، لیکن جو ایک اجتماعی کویشچن ہوتا ہے نا، اس پہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جیسے آج کل ایک ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ وائی ینگسٹر لائر فیل ان ایڈوکیسی، کہ یہ جو ہمارے معزز نوجوان وکلا ہیں یہ وکالت میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے، یہ ناکام کیوں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجوہات پہ میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ وکالت کا شعبہ جو ہے نا، یہ ڈیڈیکیشن مانگتا ہے، آپ سے محنت دیانت کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر آپ کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آلریڈی میں نے اپنی ویڈیوز میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس میں شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر پر سفر میں رہا، ایسا نہیں ہے۔ اس میں آپ نے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے پروفیشن میں رہنا ہے۔ اور ناکامی کے وجوہات میں میں عرض کرتا چلوں کہ جو پہلی وجہ ہے اس فیلڈ میں ناکامی کی یہ ہے کہ جو ینگسٹر لائر ہے نا، وہ سٹڈی نہیں کرتا۔ پہلی بات جو وکیل کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس کے ابتدائی 2 سالوں میں اسے مسلسل سٹڈی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پیریڈ اس کی ڈس انگیجمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اس میں فراغت ہوتی ہے۔ اس میں آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے، جو پریویلنگ لا ہے ان سے واقفیت آپ کو بہت ضروری ہوتی ہے۔ پھر آپ نے سینئرز، دوسری بات جو سینئرز آپ نے چننا ہے نا، وہ سینئر شوڈ بی سنسیئر۔ آپ اس وکیل کو چوز کریں گے کہ جو آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا، جس کے پاس ایک معقول کام ہو۔ زیادہ پرماننٹ لائر کو چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک ایوریج لائر کے ساتھ چلیں جو آپ کو روزانہ عدالتوں میں کام آپ کو ساتھ لے جاتا ہو، آپ کو کام دیتا ہو، آپ سے کام لیتا ہو، تب آپ ایک کامیاب وکیل بن سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ although you are well educated person، لیکن آپ کو جن لوگوں سے واسطہ پڑھنا ہے نا، وہ معاشرے کے عام لوگ ہوں گے، وہ آپ کی طرح ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے۔ آپ نے ان کے اس لیول، مینٹل لیول پہ جا کے بات کرنی ہوگی۔ آپ بہت زیادہ پڑھ لکھ کے آتے ہیں اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جو میرا کلائنٹ ہے، جو میرا موکل ہے، وہ مجھے میری حیثیت کے مطابق رسپیکٹ دے گے۔ وہ آپ کو اپنی حیثیت قابلیت کے مطابق فیس تو دے سکتا ہے، لیکن رسپیکٹ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرنے سے نہیں ملتی۔ رسپیکٹ آپ کو تب ملے گی جب آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے، جب آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے تو معذرت کے ساتھ آپ کو کبھی رسپیکٹ نہیں ملے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وکالت میں آپ کا موکل آپ کے لیے سب سے بڑا سورس آف انکم ہوتا ہے۔ اس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے چاہیے۔ اکثر وکلا معذرت کے ساتھ یہ اکثر میں نے کہتے سنا ہے، چلیں جی وہ کلائنٹ آ گیا اس کو ذبح کر لیں۔ یہ ایسی بات قطعاً پروفیشن میں نہیں کریں۔ پروفیشن میں آپ کا کلائنٹ آپ کا سورس آف انکم بھی ہے، اس کو آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اور جن موکلان کو، جن کلائنٹس کو اپنے وکلا پر اعتماد ہوتا ہے، وہ بہت ہیوی فیسز دیتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ جو ہم کہیں گے وہ ہمارے وکیل صاحب کرتے ہیں، اور جو وکیل صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ کبھی ڈن پہ کام نہیں کریں۔ یہ جو ایک نیا رجحان چل نکلا ہے کہ ڈن پہ جی ہم کر دیں گے، نہیں کریں گے تو پیسے واپس دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ وکیل ہیں، آپ نے اپنے کیس کو دیانت داری، امانت داری کے ساتھ کنٹیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ ججمنٹ جو ہے وہ جج نے دینی ہے۔ آپ نے اپنا جو رول ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے رول کو جسٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تب آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ کی روٹی روزی جو ہے نا، یہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہے۔ میں نے اس فیلڈ میں جو پرومیننٹ لائر دیکھے نا، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ اصولوں پہ جی رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے پروفیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹلی ٹائم از ٹو شارٹ، کہ وہ تاجر ہے خسارہ دیکھتا ہوگا، وہ تاجر ہے خسارہ دیکھتا ہوگا، ہم اہل محبت ہیں، ہمیں محبت چاہیے۔ تھینک یو آل آف یو۔